جمی صحابہ کا اجماع تھا، ظاہری حیات تھی یا وصال تھا، ظاہری قریب تھے یا دور تھے، جو بھی مصطفیٰ پہ سلام پڑھتا وہ یا نبی سلام علیک کر کے پڑھتا تھا، السلام علیک ایھا النبی کر کے پڑھتا۔ حاضرین محترم، یہاں پر جو بات سمجھنے والی ہے بڑی لطیف، اللہ رب العزت نے آداب سکھائے محبوب کے مصطفیٰ کے، اور ادب یہ سکھایا کہ نماز سے بڑھ کر میری عبادت کوئی نہیں ہے، اور توحید کا کمال نماز ہے، توحید کا کمال نماز ہے، اور نماز افضل العبادات ہے۔ اور فرمایا لوگو، جب تم توحید کے کمال کو حاصل کرنا چاہو تو میری نماز میں داخل ہو جاؤ، اور میری نماز سب سے اعلیٰ عبادت، اور جب سب سے اعلیٰ عبادت میں مصروف ہو جاؤ تو نماز کے سارے ارکان جب مکمل کر چکو، اختتام پر جب میری بارگاہ سے انعام لینے کا وقت آئے، ثنا بھی پڑھ لو، قیام بھی کر لو، فاتحہ بھی پڑھ لو، سورتیں بھی پڑھ لو، رکوع بھی کر لو، سجود بھی کر لو، تسبیح بھی کر لو، حمد و ثنا بھی کر لو، میری بارگاہ میں منت سماجت لجاجت عاجزی انکساری جب کر چکو اور نماز کی رکعتیں مکمل کر کے میرے دروازے پر دو زانو ہو کر رانوں پر ہاتھ رکھ کے بیٹھ جاؤ، اب صلہ میرے کرم میرے انعام کے انتظار میں کہ میں کیا دیتا ہوں، تو فرمایا کہ اب میری عبادت ہو چکی، میری حمد و ثنا ہو چکی، میرے لیے رکوع سجود ہو چکے، میرے لیے قیام اور قنوت ہو چکے، اب اگر میرے فضل و کرم کی خیرات بالآخر لینا ہے، ایک کام رہ گیا ہے، اور وہ یہ کہ میری عبادت کے اختتام سے پہلے اب ہمتاً متوجہ ہو کر اور میرے محبوب کی طرف دھیان کر کے خطاب کر کے، جس طرح مجھے خطاب کیا تھا اللہم کر کے، سبحانک اللہم، اے اللہ تو پاک ہے، جیسے مجھے خطاب کر کے میری حمد و ثنا کی تھی، اب میرے مصطفیٰ کو خطاب کر کے ان پر سلام پڑھو اور کہو السلام علیک ایھا النبی، یا رسول اللہ یا نبی اللہ، آپ پر سلام ہو۔ ادب سکھایا۔ اور یہاں ایک ایسا خیال بعض احباب میں آتا ہے، بعض احباب سمجھتے ہیں کہ بیٹھ کر پڑھ لیا جائے مگر قیام کھڑے ہو کر نہ پڑھیں، کیونکہ کھڑے ہو کے پڑھنے سے شبیہ بالعبادت ہو جاتی ہے، کہ قیام سے عبادت کا شبہ پیدا ہوتا ہے۔ قوموا للہ قانتین، قیام اللہ کے لیے ہوتا ہے، تو مغالطہ لگ جاتا ہے، شباہت تشبیہ ہو جاتی ہے قیام کے ساتھ، عبادت کے ساتھ۔ تو دوستو یہ مغالطہ بھی نکال ذہنوں سے، یہ خیال غلط ہے، اس لیے کہ قیام شبیہ بالعبادت ہے، عبادت سے ریزیمبلنس ہے، شبیہ ہے، اور نماز عین عبادت ہے۔ قیام بڑا عبادت ہے یا عین نماز بڑی عبادت ہے؟ قیام تو عبادت کی شبیہ ہے، سملر ٹو عبادت، مگر نماز عین عبادت ہے۔ جس رب نے عین عبادت میں مصطفیٰ کا سلام جائز رکھا ہے، فرض کر دیا ہے، تو وہ قیام جو شبیہ بالعبادت ہے اس میں نہ سلام پڑھنے سے کب روکتا ہے؟ اس میں کب روکتا ہے؟ اس نے ادب سکھایا کہ محبوب پر میری نماز میں سلام پڑھو، یہ ادب ہے، اور پھر سلام حضور پر پڑھ کر پھر اپنے لیے سلامتی مانگو، اور پھر سب کے لیے پھر شہادت دو، درود و سلام پڑھو، آداب سکھائے۔ اور اس لیے کہ سلام کے ساتھ ادب ذات مصطفیٰ کا یہ کمال ایمان ہے، سلام ایمان ہے اور اس کے ساتھ ادب کمال ایمان ہے۔ صحابہ کرام ادب مصطفیٰ سکھانے والے لوگ تھے، ادب، اور ان کے ادب کا عالم یہ تھا۔ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک صحابی سے پوچھا، حضرت قباس سے پوچھا، انت اکبر ام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، عمر میں آپ بڑے ہیں یا رسول اللہ بڑے ہیں؟ اب میں کچھ باریک اور لطیف باتیں ادب کی سکھاؤں کہ وہ رب محبوب کا کیا ادب سکھاتا ہے۔ پوچھا، اور صحابہ نے ادب کے انداز کیا سیکھے تھے؟ تو پوچھا کون بڑا ہے عمر میں؟ سیدنا عثمان غنی آگے بیان کرتے، انہوں نے جواب دیا کہ فقال
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اکبر منی وانا اقدم منہ فی المیلاد. اس نے کہا بڑے تو حضور ہی ہیں، میں تو بس پیدا پہلے ہو گیا تھا، میری پیدائش پہلے ہو گئی تھی، بڑے حضور ہی ہیں. یہ آداب تھے ادب مصطفیٰ کے. حضور کے چچا حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ، ان سے پوچھا گیا قیل للعباس رضی اللہ تعالی عنہ انت اکبر اور رسول اللہ. حضور کے چچا حضرت عباس، آپ بڑے ہیں عمر میں یا رسول اللہ بڑے ہیں؟ حضرت عباس جب جواب دیتے ہیں هو اکبر منی وانا ولدت قبلہ. چچا کہتے ہیں حضرت عباس کہ بڑے حضور ہی ہیں، میں تو بس جم پہلے پیا سا، میں جم پہلے پیا سا، میری پیدائش پہلے ہو گئی تھی، پیدا پہلے ہو گیا تھا، بڑے تو حضور ہی ہیں. ارے عمر اور سالوں کی بات ہو رہی ہے، اس میں بڑے چھوٹے ہونے کا لفظ کر لیتے تو بے ادبی نہ تھی، مگر ان کے کمال ادب کی معرفت کا عالم یہ تھا کہ عمر اور سال میں لفظ بڑا بھی اپنے لیے کہنا گوارا نہ کیا. اور آگے چلیے، سیدنا ابو بکر صدیق کا ادب. سیدنا ابو بکر صدیق سے پوچھا گیا، اور پوچھا کس نے؟ آقا نے. آقا علیہ السلام نے خود یا ابا بکر انتا انا اکبر او انتا، کون بڑا ہے عمر میں؟ ابو بکر میں بڑا ہوں عمر میں یا تم بڑے ہو؟ حضور نے پوچھا. صدیق اکبر عرض کرتے ہیں قال انت اکبر ہو یا رسول اللہ واکرم وانا اسن منکا. حضور بڑے آپ ہیں، میں تو عمر رسیدہ زیادہ ہوں. ہائے ہائے ہائے. سنو کا لفظ ہے من حمع مسنون، جس پر زیادہ مدت گزر جائے، عمر رسیدگی آ جائے، بڑھاپا آ جائے، اس کا معنی بھی پایا جاتا ہے. اس میں ایک بڑی بلاغت ہے. فرمایا حضور بڑے تو آپ ہیں، میں تو عمر رسیدگی میں بس بڑھاپے میں ہوں. اکبر گوارا نہ کرتے. حدیث میں آتا ہے سنن ابی داؤد سیاستہ کے اندر، حضرت برا بن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابہ کے آداب محبت سیکھیے. ان سے کسی نے پوچھا کہ قربانی میں کون کون سے جانور حلال ہیں سنن ابی داؤد میں، اور کون کون سے منع ہیں، ناجائز ہیں. وہ فرمانے لگے 4 جانور قربانی میں بتانے لگے کہ منع ہیں، اور ہاتھ اٹھایا، کہا اصابعی اکثر من اصابعی اکثر من اصابعہ واناملی اکثر ملہ فقال 4. فرمایا لا تجوز. 4 جانور بتا کر رک گئے. حضرت برا بن عازب، ابو داؤد شریف کی حدیث. رک گئے کیونکہ حضور نے اس طرح 4 کا اشارہ کر کے 4 جانور گنوائے کہ یہ جانور 4 جائز نہیں. وہی بتانا چاہتے تھے یہ 4 جانور جائز نہیں. بس اس طرح انگلیوں کا اشارہ کیا، اور بات کہنے سے پہلے کہ 4 جانور جائز نہیں رک گئے. کہنے لگے لوگوں، نہ میری انگلیاں مصطفیٰ کی انگلیوں جیسی، نہ میرے ناخن اور ہاتھ مصطفیٰ کے ہاتھوں جیسے، یہ چھوٹے ہیں، انگلیاں بھی چھوٹی ہیں. یہ بات کہہ کر کہنے لگے 4 جانور ناجائز ہیں. اور اس لیے کہا کہ چونکہ حضور نے اشارہ ہاتھ سے 4 انگلیوں کا کیا تھا، میں صرف مسئلہ سمجھانے کے لیے حکایت بیان کر رہا ہوں. صرف حکایت بیان کرنے میں بھی کئی مشابہت نہ ہو جائے اور یہ بے ادبی نہ ہو جائے. ارے وہ انگلیوں کا ذکر کرتے ہوئے بھی ذکر میں ادب رکھتے تھے. یہ ان کا ایمان تھا، یہ ان کا ایمان تھا. اس لیے کہ ان کو معلوم تھا کہ حضور کی محبت اور ادب، آقا علیہ السلام کی محبت اور ادب، یہ سارا کا سارا اصل ایمان یہی ہے. اصل ایمان یہی ہے. اور پھر یہ آقا نے سکھائے تھے یہ ادب. یہ تو حضور کا ادب تھا، آقا نے سکھائے تھے یہ ادب. اور ادب یوں سکھائے تھے کہ جب حدیث پاک میں ہے، مصنف ابن ابی شیبہ میں حدیث ہے، حضرت جابر بن عبداللہ روایت کرتے، جب فتح مکہ ہوا، حضور حرم کعبہ میں داخل ہوئے تو 360 بت تھے، ان کو توڑ دیا، گرا دیا، توڑ دیا. اور قل جاء الحق وزهق الباطل کی آیت پڑھی. پھر کعبۃ اللہ میں داخل ہوئے، 2 رکعت نماز پڑھی. فرآ فیہ
تمثال ابراہیم و اسماعیل و اسحاق. اندر گئے تو دیکھے کہ ان کافروں نے حضرت ابراہیم، حضرت اسماعیل اور حضرت اسحاق کی تصویریں بنا رکھی تھی. تصویر بتوں کی شکل میں تصویریں بنا رکھی تھی اور ان کے ذریعے قسمت کا حال پوچھتے تھے. آقا علیہ السلام نے فرمایا بت تھے، لات، منات، عزا، حبل، گرا توڑ دی، گردنیں توڑ دی. اور اندر گئے بتوں کی شکل میں حضرت ابراہیم، اسماعیل اور اسحاق علیہ السلام کی انہوں نے بنا رکھی تھی صور. ان کو نہیں توڑا. ان کی عبادت بھی شرک ہے، ناجائز تھی، ان کی عبادت بھی شرک تھی، مگر نسبت کا فرق تھا. وہ لات، منات، عزا اور حبل کی نسبت تھی، پلید تھے. یہ تھے بت صور، ناجائز تھے، مگر چونکہ نام ابراہیم، اسماعیل اور اسحاق کے نام تھے، اس نام کی عزت رکھی اور فرمایا کہ ان کے لیے ثم دعا رسول اللہ بزعفران فلاتقوا بذلک التماثیل. فرمایا زعفران لاؤ، اور زعفران لا کے ان پر مل دیا اور پہچان ختم کر دی. توڑنے کی بجائے زعفران مل دیا. گویا نام کی اتنی لاج رکھی. آقا علیہ السلام نے سنت یہ دی تھی کہ انبیاء کے نام آ گئے، حالانکہ وہ صور اور تماثیل تھے، جائز نہ تھے، اس نام کو توڑا نہیں، لاج رکھی. اور جہاں تاجدار کائنات کا نام آ جائے تو رب کائنات اس نام کی کتنی لاج رکھتا ہوگا، اس نام کی کتنی لاج رکھتا ہوگا. اور یہ بھی جو اللہ ہمہ وقت حضور پر درود و سلام بھیجتا ہے، اس کا ایک معنی یہ ہے کہ ہر وقت حضور کے نام کا اور حضور کی ذات کا ذکر بلند کرتا رہتا ہے. اور حضور کا ذکر یوں بلند کرتا رہتا ہے کہ اللہ کی عزت کی قسم، تحت الثری سے عرش معلی تک اور زمین کی پستیوں سے آسمانوں کی بلندیوں تک ساری کائنات حضور کے اسم پاک سے معمور ہے، حضور کے ذکر سے معمور ہے. جنت کے پتے پتے پر حضور کا نام ہے، جنت کے پتے پتے پر حضور کا نام ہے، اسم پاک ہے، جنت کے پتے پتے پر. حدیث پاک میں ہے حضرت آدم علیہ السلام نے جب حضور کے وسیلے سے دعا مانگی، باری تعالیٰ نے پوچھا من این عرفت محمدن، آدم تم نے محمد کو کیسے پہچانا؟ کہا باری تعالیٰ جب تو نے مجھے پیدا کیا میں نے سر اٹھایا، فرأیت فی کل موضع من الجنت مکتوبا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. میں نے سر اٹھایا، جنت میں جدھر دیکھتا تھا تیرے نام کے ساتھ محمد کا نام لکھا تھا. اور پھر عرض کیا باری تعالیٰ دوسری روایت میں کہ جب خلقتنی رفعت راسی الی عرشک، اور ایک جگہ فرمایا کہ میں نے گھوما جدھر بھی گیا آسمانوں میں تو فرأیت فی کل موضع وفی کل مکان وفی کل شجرۃ فی الجنت وفی کل غرفۃ، جہاں بھی دیکھا وجدت اسم محمد مکتوبا، جہاں دیکھا محمد کا نام لکھا ہوا پایا، محمد کا نام لکھا ہوا پایا. حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے اس اسم گرامی پر، نام پر حضرت عمر فاروق روایت کرتے ہیں، حضرت علی شیر خدا روایت کرتے ہیں، فرماتے ہیں کہ وہ جو حضرت خضر علیہ السلام نے جو دیوار تعمیر کی تھی، موسیٰ علیہ السلام ساتھ تھے اور کہا تھا ان بچوں کی دیوار کے نیچے خزانہ ہے، باپ ان کا نیک تھا اس لیے تعمیر کی. سیدنا فاروق اعظم، سیدنا علی، عبداللہ ابن عباس، یہ سب روایت کرتے ہیں. اور یہ بیہقی میں ہے، قاضی بیضاوی نے روایت کیا، اور تمام کتب مسند بزار میں ہے. وہ فرماتے ہیں کہ وہ خزانہ کیا تھا؟ سیدنا فاروق اعظم، سیدنا علی اور عبداللہ ابن عباس فرماتے ہیں وہ سونے کی ایک تختی تھی، اور سونے کی تختی پر محمد کا نام لکھا ہوا تھا موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں. یہ دراصل اسم محمد کی تعظیم تھی جس کے لیے حضرت خضر دیوار کو تعمیر کر رہے تھے. اسم محمد عرش پر بھی ہے، جنت پر بھی ہے. اسم محمد علوی کائنات میں بھی ہے، سفلی کائنات میں بھی ہے. اور امام نبہانی نے بیان کیا، امام قسطلانی نے المواہب الدنیا میں پورا باب قائم کیا، امام نبہانی نے الانوار المحمدیہ میں باب قائم کیا، قاضی ایاز نے الشفاء میں پورا باب قائم کیا،
امام حلبی نے اسیرت الحلبیہ میں پورا باب قائم کیا، خصائص کبریٰ میں امام جلال الدین سیوطی نے پورا باب قائم کیا، مدارج نبوت میں شیخ عبدالحق محدث دہلوی نے پورا باب قائم کیا، اور درجنوں واقعات صحابہ سے، تابعین سے، تبع تابعین سے، ائمہ سے، اولیاء سے روایتاً نقل کرتے رہے کہ حضور کا نام کبھی آسمانوں پہ ظاہر ہوتا ہے، یہ رفعت ذکر مصطفیٰ ہے، کبھی قدیم پتھروں پہ ظاہر ہوا، کبھی انگور کے دانوں پہ ظاہر ہوا، کبھی آقا علیہ السلام کا نام مختلف درختوں کے پتوں پر ظاہر ہوا۔ یہ بلاد ہند اور عرب اور افریقہ کی روایتیں ان کتب حدیث و سیرت میں موجود ہیں۔ اسی طرح وقتاً فوقتاً جب وہ چاہتی ہے ذات کہ میلاد کی رات صرف ہم ہی خوش نہیں ہے، اس رات محبوب کو بھیج کر بھیجنے والا رب بھی خوش ہوتا ہے۔ اور آپ نے نظارہ دیکھا 12 ربیع الاول کی رات جب حضور کے میلاد کا جشن اہل پاکستان منا رہے تھے، اور روئے زمین اور عالم اسلام کا سب سے بڑا جشن میلاد مصطفیٰ کی خوشی میں تھا، اور لاکھوں لوگ مصطفیٰ کے ذکر میں عاشقان مصطفیٰ جھوم کے ذکر سن رہے تھے۔ این اس لمحے جب اسم محمد کا ذکر ہو رہا تھا، میں تو مگن تھا خطاب میں، مجھے تو ہوش نہیں تھا، اچانک سٹیج سے آوازیں بلند ہوئی، علماء بولے، سامعین کھڑے ہو گئے، نعرے لگے۔ جب ذکر مصطفیٰ زمین پر ہو رہا تھا، رب کائنات نے چاہا کہ لو تم کیا ذکر کرو گے میرے مصطفیٰ کا، تم کیا ذکر کا حق ادا کر سکتے ہو، تم کرو اپنی بساط کے بر، اپنی نگاہ اٹھاؤ، میں چاند کے گرد آسمان پر اسم محمد لکھ کر مصطفیٰ کا ذکر بلند کر دے۔ لاکھوں لوگوں نے اسم محمد چاند کے 3 حصے پورے اسم محمد اور اوپر سواد صلی اللہ علیہ وسلم کا لکھا ہوا دیکھا۔ میں پھر آپ کو دکھا رہا ہوں، یہ کیمرے ہیں آپ کے، کیمرے کور کر رہے ہیں اس کو، ادھر بھی ہے بڑا، یہ بھی ہے، لوگوں نے ٹی وی پر دیکھا۔ خوش نصیب ہے کیو ٹی وی اور اے آر وائی جس کو موقع ملا کہ اس میں مصطفیٰ کے نقش کو پوری کائنات تک پہنچا دے۔ یہاں بعض لوگ مغالطے میں آ گئے، بعض 2 تیسرے چوتھے درجے کے 3rd کلاس قسم کے اخباری نمائندوں کی شرارت وہ کرتے ہیں۔ میری نصیحت ہے علماء کو، کبھی اخباری چھوٹے درجے کے لوگ جو شرارتی ہوتے، کسی قومی اخبار نے ان کی بات کو نہیں لیا، کسی بڑے اخبار نے نہیں لیا، چھوٹے جو چوکوں پر بیچنے والے 3rd کلاس شام کے اخبار، ان کی شرارت سے بعض علماء کے بیان 2-4 لوگوں کے چھپ گئے معاذ اللہ۔ کسی نے کہا کہ قادری صاحب نے استغفر اللہ معجزہ کا دعویٰ کر دیا، کسی نے کہا کرامت کا دعویٰ کر دیا۔ نادان لوگوں، جو حضور علیہ السلام کے بعد جو شخص قیامت تک اپنے معجزہ کا دعویٰ کرے گا وہ تو مرتد اور کافر اور جہنمی ہو جائے گا۔ معجزات نبیوں کے ہوتے ہیں اور حضور کے ساتھ ختم ہو گئے، کس کی مجال ہے دعویٰ کرے، وہ کافر ہو جائے گا۔ اور نہ ہی کرامت کا دعویٰ کیا۔ میں تو گناہگار آدمی ہوں، میں نے تو زندگی میں کبھی دعویٰ کرامت کا نہ کیا، نہ میں صاحب کرامت ہوں، میں تو گناہگار، سیاہکار، ذلیل و خوار، بیکار سا آدمی ہوں۔ اللہ کی عزت کی قسم، دعویٰ تو دور کی بات ہے، گمان بھی کبھی نہیں آیا تھا۔ ہم عاجز سجدہ ریز ہے کہ مولا یہ نہ ہماری کوئی کرامت ہے نہ کسی کی، یہ اللہ کی قدرت کا مظاہرہ ہے، رفعت ذکر مصطفیٰ کی شان ہے، یہ حضور کے نام کا موج ہے، یہ مصطفیٰ کے معجزات کا تسلسل ہے۔ اور میں سمجھتا ہوں شاید وہ جو پوپ جس نے حرمت اور عزت مصطفیٰ کے خلاف بات کی تھی، یہ عالم کفر کے خلاف آسمانوں پر محمد کا نام لکھ کر پوری انسانیت کو حضور کی عظمت دکھانے کا معجزہ ہے، اللہ کی قدرت ہے۔ ہمارا کوئی دخل نہیں ہے، ہمارا کوئی دخل نہیں۔ ہم پہ اللہ کا کرم ہوا، میلاد کی مجلس قبول ہو گئی کہ حضور کا نام سایہ فگن ہو گیا، سایہ فگن ہو گیا۔ یہ قبولیت میلاد کی علامت تھی، اور یہ آج نہیں، مفتی محمد شفیع صاحب دارالعلوم کراچی والے، انہوں نے شہادت کائنات کے نام سے کتاب لکھی تھی۔ یہ مفتی تقی عثمانی صاحب کے والد گرامی مفتی محمد شفیع
مولانا اشرف علی تھانوی صاحب کے جو شاگرد جلیل شہادت کائنات، انہی کی کتاب ہے نا، انہوں نے کتاب لکھی اور انڈیا، بھوپال، امرتسر، لکھنؤ، حیدرآباد اور خدا جانے درجنوں شہر، مختلف سال، مختلف مہینے، مختلف تاریخیں، ایک تسلسل، اور پاکستان تک یہ سارا تسلسل لکھ کر کہ کن کن زمانوں میں، کن کن وقتوں میں، کہاں کہاں اس میں محمد آسمانوں پر، فضاؤں میں، بادلوں میں ظاہر ہوا، تاریخ لکھی۔ یہ کسی کا کمال نہیں ہے، یہ صرف اسم محمد ہی کا کمال ہے۔ لہٰذا ایک تو لوگ بدگمانی سے بچا کریں، بدگمانی سے بچا کریں، جھوٹ سے بچیں۔ جو جھوٹ بولتا ہے اور جھوٹی تہمت لگاتا ہے، اللہ اور اللہ کے رسول کی قیامت تک اس پر لعنت ہوتی ہے۔ تہمت سے بچیں، جھوٹ سے بچیں، اور بیسک چیز کو بعض کہتے ہیں کہ یہ بات سمجھ میں نہیں آتی، یہ بات سمجھ میں نہیں آتی، اللہ کی قدرت کیوں سمجھ میں نہیں آتی؟ کتب حدیث کو پڑھیے، کتب سیرت کو پڑھیے، کتب فضائل کو پڑھیے۔ میں نے آج اس لیے سارے امام سیوطی، امام قسطلانی، امام نبہانی، شیخ عبدالحق محدث دہلوی، امام حلبی، قاضی ایاز، کل ائمہ کے تمام ابواب آپ کو کتابوں سے کوٹ کر دیے، پڑھیے، درجنوں واقعات ایسی قدرتوں کے دکھائیں، حضور کا اسم پاک لکھا ہوا۔ تو حاضرین محترم، یہ رفعت ذکر مصطفیٰ ہے۔ میں تو کہتا ہوں ہمہ وقت پوری عالم علوی میں، کائنات ارض و سما کے جنتوں کے پتے پتے، دروازے پر، آسمانوں پر، جگہ جگہ اسم محمد رقم ہے، مگر ہم نابینا ہیں، ہمیں دکھائی نہیں دیتا۔ نگاہ والے دیکھتے ہیں، اور کبھی کبھی وہ اپنی قدرت کا مظاہرہ کر کے ہم جیسے نابینوں کو بھی دکھا دیتا ہے۔ یہ اسی طرح ہے جیسے پتا پتا، ذرہ ذرہ، بوٹا بوٹا، شجر شجر، حجر حجر، کائنات کی ہر شے اللہ کی تسبیح کرتی ہے، مگر ہم اپنے کانوں سے سن نہیں سکتے۔ ام من شیء الا یسبح بحمدہ، کائنات کی ہر شے اللہ کا ذکر، اللہ کی تسبیح کرتی ہے، مگر ملا علی قاری نے بیان کیا شرح شفا میں، مگر ہم سن، جس طرح ہم اللہ کی تسبیح ہر شے میں ہے ہم سن نہیں سکتے، اس طرح کائنات علوی میں اور کائنات بالا کے ہر مقام بالا پر اسم محمد ہے، مگر ہماری آنکھیں دیکھ نہیں سکتی۔ کبھی کبھی جیسے وہ پتھروں سے بلوا دیتا ہے، اس طرح کبھی کبھی نام محمد لکھ کے چمکا کر دنیا کو دکھا دیتا ہے، تاکہ کمزور ایمانوں کو پھر تقویت مل جائے۔ آج ایمان ڈگمگا رہے ہیں، لوگوں کو تعلق بارگاہ رسالت سے کمزور ہو رہا تھا، محبت اور ادب کا رشتہ کمزور ہو رہا، ایمان متزلزل ہیں، کفر و طاغوت کا حملہ ہے امت مسلمہ کے ایمان پر۔ ایسے جب وقت آتے ہیں، مشکل وقت امت کے ایمان پر، تو اللہ تعالیٰ نشانیاں ظاہر فرماتا ہے، اپنی قدرت اور محبوب کے معجزات کو اور آیات کو، نشانیوں کو ظاہر کر کے حضور کی امت کے متزلزل ایمانوں کو اور ڈگمگاتی کشتیوں کو پھر مضبوطی سے کنارے پر لگانے کے لیے آیات و معجزات ظاہر کرتا ہے اور اپنی قدرت اور کرشمے ظاہر کرتا ہے۔ اس کو نیک نیتی سے پازیٹیو سینس میں لینا چاہیے، اور امتی کو خوش ہونا چاہیے کہ آقا کا اسم پاک آسمانوں پر روشن ہو گیا۔ ارے وہ کیا امتی ہے، محبوب نبی کا نام روشن ہو اور وہ اس میں طرح طرح کے کیڑے نکالے۔ اللہ تبارک و تعالی، اور یہ ذکر ہے حضور کی، ذکر کی بلندی ہے، یہی صلاۃ اور سلام میں مقصود ہی ہے کہ پکار کے حضور کے ذکر کی بلندی کرتے رہو، نمازوں میں سلام پڑھتے رہو، ہمہ وقت درود پڑھتے رہو، میں اس کا ذکر بلند کرتا رہوں، میں درود بھیجتا رہوں، اور میں ان کی بلندیوں کو ہمہ وقت ترقی دیتا چلا جاؤں۔ یہ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ کا بھی منظر ہے، اور ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی کا بھی منظر ہے، اور ام من شیء الا یسبح بحمدہ کا بھی منظر ہے۔ یہ سب مظاہر ہیں۔ دوستو، حضور کے اس میلاد کے مہینے میں اپنے رشتے آقا علیہ السلام کی بارگاہ سے محبت کے، ادب کے، اتباع کے، تعظیم و تکریم کے، اسوہ حسنہ کی پیروی کے، غلامی کے رشتے جوڑ لو، کٹے ہوئے رشتے پھر سے مضبوط کر لو۔ محبت کی بستیاں اجڑ گئی ہیں، پھر سے موسم بہار لاؤ، پھر سے اجڑے ہوئے درختوں، ایمان کے اجڑے ہوئے درختوں کو سرسبز اور ہرا بھرا کر لو، محبت رسول اور اتباع رسول کے فیض سے۔
گنبد خضرا کی سرکار سے اپنا تعلق جوڑ لو تاکہ خدا بھی ہمیں اپنی بندگی میں قبول کر لے۔ اس موسم، اس وقت، اس مہینہ، اور یہ زمانہ زندگی کا بھروسہ نہیں، اس سے فائدہ اٹھاؤ، معلوم نہیں کب بلاوا آ جائے، تاخیر کیے بغیر مصطفیٰ کے ہو جاؤ اور خدا کے ہو جاؤ۔ بس رشتے ناتے مادی دنیا کے حرص و لالچ سے توڑ لو اور خدا و مصطفیٰ سے رشتے جوڑ لو۔ یہ امت اگر رشتہ ٹوٹا ہوا پھر سے جوڑ لے تو دنیا میں بھی اس کی ذلت اور رسوائی کے دن ختم ہو جائیں گے، اور آخرت میں بھی اس کے لیے جنت، برزخ، اور آخرت میں عظمت، عزت اور شفاعت اور اللہ کی بارگاہ سے عزت پذیرائی ہوگی۔